الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا هو خیر مما یجمعون. صدق اللہ العظیم. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. مل کے درود پاک پڑھیے. الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ. بعد از حمد و صلات معزز محترم حاضرین و سامعین، بالخصوص مقتدر مہمانان گرامی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ تبارک و تعالی نے اپنے بندوں کے اوپر خصوصی فضل فرمایا کہ انہیں اپنے حبیب علیہ الصلاۃ والسلام کی امت میں ہم سب کو آنے کا شرف نصیب کیا. یقیناً یہ شرف ہمارے لیے بہت بڑا اعزاز ہے. ہم ساری زندگی بھی حضور کا ذکر کرتے رہیں، اللہ کا شکر کرتے رہیں تو حق کے شکر ادا نہیں کر سکتے. ہمارے جسم پہ اتنے بال نہیں جتنے رسول اللہ کے احسانات ہیں. امام سیوطی نے الخصائص الکبریٰ کے اندر ذکر فرمایا کہ جب موسیٰ علیہ السلام کو تورات کی تختیاں دی گئیں تو آپ نے ان کو پڑھا تو اللہ کی بارگاہ میں دعا کی کہ اے اللہ، میں نے اپنی کتاب میں ایک ایسی امت کا ذکر پڑھا ہے جو آئے گی بعد میں لیکن نمبر پہلا لے جائے گی، آنے کے اعتبار سے آخری ہوگی لیکن جنت میں جانے کے اعتبار سے پہلی ہوگی. آپ نے کبھی فوج کو دیکھا ہو کہ جب صبح ان کو مشق کرواتے ہیں تو ایک لائن میں کھڑا کرتے ہیں، پھر ایک ان کا ریفری ہوتا ہے جو ان کو چلنے کا اشارہ دیتا ہے. جب ان کو واپس بلانا ہوتا ہے تو وہ کہتا ہے ٹرن اباؤٹ، واپس آؤ. تو یہ دائرے میں چکر کاٹتے نہیں آتے، جس جگہ رکتے ہیں اسی جگہ قدموں پہ پھر جاتے ہیں. تو جاتے وقت جو سب سے آخر میں ہوتا ہے، جب رخ پیچھے موڑتے ہیں تو آخر والا پہلا ہو جاتا ہے. رب نے کہا محبوب آدم سے عیسیٰ تک ساری امتیں بھیجوں گا، تیری امت کو سب سے آخر میں رکھوں گا، لیکن کل جنت کا دروازہ کھول کے جب ٹرن اباؤٹ کہوں گا، جو آپ کی امت سب سے آخر میں ہے وہ جنت میں سب سے پہلے ہو جائے گی. موسیٰ علیہ السلام نے عرض کی مالک یہ اعزاز میری امت کو دے دے. کہا نہیں موسیٰ، یہ تو میرے محبوب کی امت ہے. عرض کرتے مالک ایسی امت کا ذکر اپنی کتاب میں پڑھ رہا ہوں جو خود صدقہ کرے گی اور خود کھائے گی اور خود ثواب پائے گی.
پچھلی امتوں میں صدقہ کھایا نہیں جاتا تھا، اونچی جگہ پہ رکھ کے آتے، آگ اچکتی، خاکستر بناتی تو قبولیت کی علامت قرار پاتا۔ کہا مالک وہ خود صدقہ کر کے خود کھائیں گے۔ کسی کہنے والے نے کہا کہ عجیب ماجرا ہے بعید قرباں، جو کرے ذبح وہی لے ثواب الٹا۔ ذبح بھی خود کرے، کھائے بھی خود اور ثواب بھی خود لے لے۔ کہا مالک یہ اعزاز میری امت کو دے دے۔ کہا نہیں موسیٰ، یہ تو میرے محبوب کی امت ہے۔ ایک ایک شرف گنتی کرتے گئے اور ہر شرف کے بعد آرزو کرتے گئے کہ مالک یہ اعزاز میری امت کو دے دے، یہ اعزاز میری امت کو دے دے۔ اور ہر سوال کا جواب آیا کہ موسیٰ یہ تو میرے محبوب کی امت ہے۔ تو آخر میں موسیٰ علیہ السلام نے اپنا دامن پھیلایا، جھولی پھیلائی اور اللہ کی بارگاہ میں عرض کی مالک وہ امت میری نہیں بناتا تو نہ بنا، مجھ موسیٰ کو ہی اس محمد کا امت ہی بنا دے۔ صاحب نبی دعائیں کرتے رہے، التجائیں کرتے رہے، لیکن ہمیں دعا نہیں کرنی پڑی، ہمیں التجا نہیں کرنی پڑی، ہمیں رات کو مصلے نہیں بچھانے پڑے، ہمیں سحری کے وقت اٹھنا نہیں پڑا، ہمیں آنسو نہیں بہانے پڑے۔ ہم دنیا میں آئے تو مؤذن نے آ کے کان میں بشارت دی، مبارک ہو مصطفیٰ کی امتی بن کے آئے ہو۔ ہم ساری زندگی بھی حضور کا ذکر کرتے رہیں تو شکر ادا نہیں کر سکتے۔ اللہ نے اتنا بڑا کرم اور اتنا بڑا فضل اللہ نے ہم پہ کیا کہ ہمیں اس محبوب کی امت سے پیدا فرمایا۔ یقیناً آقا علیہ السلام کا ذکر، یہ محافل، یہ تذکرے، یہ سجاوٹیں، یہ ماحول، یہ اس لیے ہوتا ہے کہ ہم اللہ کا شکر ادا کریں کہ مالک تیرا کرم، تیرا شکر کہ تو نے ہمیں اپنا محبوب عطا فرمایا۔ اب ظاہر ہے کہ یہ محبت ہر شخص کے سینے میں موجود ہوتی ہے۔ جس نے کلمہ پڑھا اس کے سینے میں محبت کا بیج ایمان کے آنے کے ساتھ ہی داخل ہو جاتا ہے۔ لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الی، اللہ کے محبوب علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جب تک جان سے، ماں باپ سے اور جمیع کائنات سے بڑھ کے محبت میرے ساتھ نہیں کرو گے، اس وقت تک تم میں سے کوئی مومن ہو ہی نہیں سکتا۔ کامل ایمان نصیب نہیں ہوتا، تو گویا جب ایمان آتا ہے تو حضور کی محبت بھی آ جاتی ہے۔ حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نماز فجر پڑھنے کے لیے مسجد میں آئے۔ نماز پڑھی گئی تو صحابہ نے عرض کی حضور ہم رات کو حدود مدینہ کا پہرا دے رہے تھے اور ایک شخص کو ہم نے اندھیرے میں مدینے کی طرف آتے دیکھا تو ہم نے اس کو پکڑ لیا اور لا کے مسجد نبوی کے ستون کے ساتھ باندھ دیا۔ حضور نماز پڑھ کے اس کی طرف گئے، دیکھا تو وہ قبیلہ بنو یمامہ کا سردار تھا، سمامہ بن آسال۔ میری حضور کی نظر پڑی تو حضور فرمایا سمامہ تیرا حال کیا ہے؟ اس نے 3 جواب دیے۔ کہنے لگا آزاد کر دو گے تو احسان فراموش نہیں ہوں، کبھی بدلہ چکا دوں گا، آپ قتل کریں گے تو میری پشت پہ پورا قبیلہ کھڑا ہے، ضائع نہیں جائے گا، اور اگر کچھ لے کے فدیہ چھوڑنا چاہیں تو میں کنگال بھی نہیں ہوں، ایک قبیلے کا سربراہ ہوں، جو مانگیں گے وہ دے دوں گا۔ حضور چلے گئے، دن گزرا، رات آئی، اگلی صبح پھر حضور آئے، نماز فجر پڑھی، پھر جا کے پوچھا سمامہ تیرا حال کیا ہے؟ اس نے پھر وہی 3 جواب دیے۔ آپ چھوڑ دیں گے تو احسان فراموش نہیں، قتل کریں گے تو خون ضائع نہیں جائے گا، کچھ لینا چاہیں تو کنگال نہیں ہوں، دے دوں گا۔ حضور پھر چل دیے۔ تیسری رات گزری، پھر فجر ہوئی تو حضور نماز پڑھ کے پھر آئے، پوچھا سمامہ تیرا حال کیا ہے؟ اس نے پھر وہی 3 جواب دیے۔ آج میرے نبی کی نظر پڑی تو اس نے وہ جواب دیے۔ حضور صحابہ کو فرمایا اس کی رسیاں کھول دو، جانے دو۔ رسیاں کھول دی گئی،
وہ چلا گیا، صحابہ بیٹھ گئے، بزم سج گئی۔ صحابہ کو یہ تھا کہ قیدی تھا، چھوڑ دیا، چلا گیا، بات ختم ہو گئی۔ لمحے گزرے تو دیکھا وہ چشمے پہ غسل کر کے پھر واپس آ رہا ہے۔ یار آپ نے دیکھا ہے کبھی کوئی قیدی بھی واپس پلٹ کے آتا ہے؟ ہم نے دیکھا ہے بیماری کے بہانے باہر چلے جائیں تو بلانے کے باوجود بھی لوگ واپس نہیں آتے۔ ہم نے دیکھا ہے کہ لوگ جیل کی دیواریں توڑ کے بھی فرار ہو جاتے ہیں۔ قید تو نام ہی اتنی مصیبت کا ہے، لیکن یہ عجیب قیدی تھا، اس کی رسیاں کھولی، چلا جا اور غسل کر کے واپس آیا۔ صحابہ نے عرض کی حضور جس قیدی کو چھوڑا وہ واپس آ گیا۔ پوچھا بھائی تجھے رہا کیا تھا، چھوڑ دیا، رسیاں کھول دی، چلے گئے ہو اور تم واپس آ گئے ہو؟ تو زبان حال سے کہنے لگا کاٹ کے پر میرے صیاد نے کہا جا تجھے کشمکش دہر سے آزاد کیا۔ وہ شکاری نے پرندے کو پکڑا نا اور اس کے پر کاٹ کے چھوڑ کے کہا اڑ جا۔ اب جس پرندے کے پر کٹ جائیں وہ اڑنے کے قابل رہتا ہے؟ اس نے عرض کی حضور 3 دن نگاہوں کے تیر چلا کے میرے پر کاٹ دیے، اب کہتے ہو چلا جا۔ اب میں جانے کے قابل نہیں رہا، اب مجھے کلمہ پڑھا کے اپنا غلام بنا لیجئے۔ جب کلمہ پڑھا تو پوچھا گیا کہ اب بتا تیرا حال کیا ہے؟ تو کہنے لگا حضور جب تک کلمہ نہیں تھا پڑھا تو سارے ادیان میں سے اگر کوئی دین میری نظر میں معاذ اللہ برا تھا تو وہ دین اسلام تھا، لیکن اب کلمہ پڑھ لیا، اب اگر کوئی دین اچھا لگتا ہے تو وہ دین اسلام ہے۔ جب تک کلمہ نہیں تھا پڑھا، شہروں میں اگر کوئی شہر میری نظر میں سب سے مبغوض تھا تو وہ آپ کا شہر مدینہ تھا، لیکن محبوب اب کلمہ پڑھ لیا ہے، اب اگر کوئی شہر اچھا لگتا ہے تو وہ شہر مدینہ ہے۔ جب تک کلمہ نہیں تھا پڑھا تو ناموں میں معاذ اللہ میری نظر میں سب سے برا نام آپ کا تھا، لیکن اب کلمہ پڑھ لیا، اب ناموں میں اگر کوئی نام اچھا لگتا ہے تو وہ نام محمد ہے۔ صاحب ایمان آئے گا تو حضور کی محبت آئے گی، حضور سے ہر جڑی ہوئی چیز کی محبت سینوں میں آئے گی جب ایمان انسان کے اندر داخل ہوتا ہے۔ اب ایمان کے آتے ہی بیج ایمان کا محبت کا اندر ڈال دیا جاتا ہے۔ اب اس محبت کے بیج کو بڑھانا چاہیے۔ یہ محافل، یہ ذکر، یہ فکر، یہ نعت خوانی، یہ سجاوٹیں، یہ جلسے، یہ جلوس، یہ اس محبت کے بیج کو آگے بڑھاتے ہیں اور ہر شخص کی کیفیت بدلتی جاتی ہے۔ آپ نام محمد سن کے چہروں پہ رونق آتی ہے، آپ کے سینوں سے آواز سبحان اللہ کی نکلتی ہے، آپ کے چہروں پہ چمک آتی ہے، تو یہ اندر وہ بیج موجود ہے اور وہ بڑھ رہا ہے۔ آپ حضور کی نعت سن کے، حضور کے فضائل سن کے، کمالات سن کے آپ خوش ہوتے ہیں، یہ اندر بیج ہے محبت کا جو بڑھ رہا ہے۔ پھر ایک لمحہ ایسا بھی آتا ہے کہ بندہ محبت کے اس مقام پہ پہنچتا ہے کہ جہاں بھی بیٹھا ہوتا ہے نگاہیں بند کرتا ہے تو گنبد خضرا سامنے ہوتا ہے۔ یہ محبت کے مقام ہوتے ہیں۔ بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ ان کے اندر بیج تو موجود ہے لیکن انہوں نے کبھی اس کو پانی تک نہیں دیا، نہ وہ کسی محفل میں گئے، نہ وہ نماز پڑھنے آئے، نہ وہ مسجد میں گئے، نہ وہ علماء سے جڑے، نہ وہ دین سے جڑے، نہ انہوں نے دین کا ذکر سنا، نہ دینی طبقے کے ساتھ تعلق جوڑا۔ آپ ان کی زندگی دیکھیں گے تو حیران ہوں گے۔ وہ ساری زندگی دنیا کی محبت میں، یہاں اتنا کمایا تو وہاں کتنا کمائیں گے، یہاں مکان خرید لیا تو وہاں جائیداد کیسے خریدیں گے، کاروبار کو وسعت کیسے دیں گے، آج اتنا کمایا تو کل کیسے کام کریں کہ زیادہ کمائیں۔ ان کی ساری زندگی، ان کا گھریلو ماحول، کہیں سے بھی دین نظر نہیں آتا، بیچ اندر موجود ہے، لیکن دنیا کی محبت کی تہ ایسے لگ گئی کہ وہ جہاں تھا وہیں کا وہیں رہا۔ علامہ اقبال علیہ رحمہ فرماتے ہیں کہ آپ 3 کام کریں گے تو آپ کے اندر جو محبت کا بیج ہے وہ بڑھتا چلا جائے گا اور ایک وقت آئے گا کہ وہ ایک بڑا درخت بنے گا۔ اور آپ نام محمد سنیں گے تو
آنکھوں سے آنسو نکلیں گے. حضور کا ذکر آئے گا تو آپ بے چین ہو جائیں گے. مدینے کا تذکرہ آئے گا تو آپ چاہیں گے ابھی اڑ کے مدینے پہنچ جاؤں. یہ بھی محبت کی کیفیت ایک آتی ہے اور ایسا ہوتا ہے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ آ کے ہر وقت حضور کی بزم میں بیٹھتے ہیں. میرے نبی فرمایا ابو ہریرہ کبھی کبھی چلے بھی جایا کرو, دیر سے ملا کرو, محبت بڑھتی. آپ اٹھتے ہیں, حضور کو دیکھتے دیکھتے پیچھے ہٹتے ہیں تو درمیان میں ستون آتا ہے, اور ستون کی اوٹ میں گئے تو حضور نظروں سے اوجھل ہو گئے, تو واپس آ کے پھر بیٹھ گئے. عرض کی پھر آ گئے ہو؟ کہنے لگے حضور درمیان میں ستون آیا تھا, میں تو اتنے لمحے کی جدائی بھی گوارا نہیں کر سکتا. حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں آتا ہے آپ فجر سے پہلے آ کے حضور کے در دولت کے باہر بیٹھ جاتے تھے کہ حضور جب نکلیں گے گھر سے تو سب سے پہلے ابو بکر کی آنکھ دیکھے گی. تو محبت کی کیفیتیں بدلتی رہتی ہیں, بڑھتی رہتی ہیں. اب کہا 3 کام کر لیں گے تو آپ کے سینوں میں محبت بڑھے گی. پہلا کام فرمایا حضور پہ کثرت کے ساتھ درود پڑھا کریں. درود پڑھنے کے ذریعے سینوں میں محبت بڑھتی ہے. میرے اور آپ کے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو درود پڑھنا بھول گیا وہ جنت کا راستہ بھول گیا. گویا درود پڑھنے والا شخص جنت کے راستے پہ گامزن ہوتا ہے. آپ نے وضو کیا, گھر سے مسجد کو نکلے, عادت بنائیے کہ درود. آپ نے نماز پڑھی, گھر کو چلے, عادت بنائیے کہ درود پڑھتے پڑھتے جائیں گے. آپ گھر سے نکلے کام پہ, عادت بنائیے کہ درود پڑھتے پڑھتے جائیں گے. آپ کام چھوڑ کے واپس گھر کو لوٹے, عادت بنائیے کہ درود پڑھتے پڑھتے آئیں گے. 2 4 10 دن آپ کوشش کریں گے تو آپ کی ایک عادت بن جائے گی, اور آپ بغیر اہتمام کیے بھی عادت روانہ ہوں گے تو آپ کے یہ برکت والا وظیفہ ہے. خود بھی پڑھیں, اپنے بچوں کو بھی پڑھنے کی تلقین کریں, اور ایک کام یہ کریں کہ اپنے گھر میں کم از کم ہفتے میں 1 دن ایسا رکھیں کہ اس دن آپ کے گھر میں درود کی محفل ہو. اب یہ کام ظاہر مشکل ہوتا ہے, لوگوں کو جمع کرنا, پھر لنگر کا اہتمام کرنا, پھر خطبہ کو بلانا, پھر جو ہے وہ نقیبوں کو بلانا, پھر نعت خوانوں کو بلانا, علماء کو بلانا. تو آسان سا نسخہ ہے کہ آپ جس دن اپنے گھر میں اس سے 1 دن پہلے اپنے بچوں کو بتا دیں کہ کل ہمارے گھر حضور کا ذکر ہوگا. اس دن اپنے بچوں کے لیے تھوڑا سا کھانا اچھا بنا لیں, کوئی میٹھی چیز شامل کر لیں جو روٹین سے تھوڑا سا اس کو اچھا کر لیں, اور شام کو دسترخوان سجا کے اچھے کپڑے پہنا کے بچوں کو بٹھا دیں, اور انہیں کہیں بیٹا کھانا کھانے سے آدھا گھنٹہ پہلے سب نے حضور پہ درود پڑھنا ہے. بعد میں دعا کر کے وہ کھانا اپنے بچوں کو کھلا دیں. مصطفیٰ کا میلاد بھی ہو جائے گا, ذکر کی محفل بھی ہو جائے گی, درود کی محفل بھی ہو جائے گی, اور اللہ آپ کے گھر میں برکتوں کا نزول بھی کرے گا. لہذا ہفتے میں 1 دن اپنے گھر کے ماحول کو پاکیزہ کرنے کے لیے ضرور رکھیے گا, جس میں آپ کی بیٹیاں بھی شامل ہوں, آپ کے بیٹے بھی شامل ہوں, تو درود پڑھنے کی عادت ڈالیں. دوسرے نمبر پہ فرماتے ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے فضائل اور کمالات, ان کا ذکر اپنے بچوں کے سامنے, اپنے ماننے والوں کے سامنے ضرور کریں. ذکر فضائل سے ہو تو محبتیں جنم لیتی ہیں. ذکر کسی بھی شخص زوری سے کریں گے تو سننے والوں کے دلوں میں دوریاں پیدا ہوئی. آج ہمارے رشتے اسی اس کا نام نہ لیا کرے. اس نے ہمارے ساتھ کون سی اچھائی کی؟ خالہ کا نام تو ماں باپ کہتے ہیں ان کا نام نہ لیں. انہوں نے ہمارے ساتھ یہ بھی کیا, یہ بھی کیا, یہ بھی کیا. مہینہ گزرتا ہے تو بچے اس خالہ کا, پھپھو کا, چاچو کا نام لینا بھی گوارا نہیں کرتے. ان کے دلوں میں دوریاں کیسے پیدا ہوئی؟ ماں باپ سے سن کے. لیکن آپ کسی بھی شخص کا نام لے لیں اور جو آپ کے پاس بیٹھا وہ کہتا جناب کیا کمال کا بندہ ہے, اس نے یہ ہسپتال بھی بنایا, اس نے عوام کے لیے یہ سہولت بھی رکھی, یہ گلی بھی اس نے بنوا کے دی. کوئی اس کے دروازے پہ چلا جائے تو خالی موڑتا بھی نہیں.
لوگوں کو قرض بھی دے دیتا ہے، کوئی مجبوری ہو تو ساتھ چل کے بھی کام کروا دیتا ہے. بچوں نے دیکھا نہیں ہوتا لیکن محبت دل میں پیدا ہو جائے. کہیں سرے راہ جنازے میں کسی محفل میں ملاقات ہو جائے تو بچے آگے بڑھ کے مل کے کہتے ہیں ملاقات پہلی ہے لیکن اکثر آپ کا ذکر کرتے ہیں. اچھائی سے ذکر کریں گے تو سننے والوں کے دلوں میں محبت پیدا ہوگی. آپ حضور کے ذکر کمالات کا، حضور کے معجزات کا، حضور کے حسن کا قصیدہ پڑھیں گے تو نتیجہ یہ نکلے گا کہ آپ کی نسلوں کے سینوں میں حضور کی محبت بڑھتی چلی جائے گی. آپ ایک اندازہ کر لیجئے، آپ اس کے اوپر تحقیق کر لیجئے، آپ سوچ و بچار کر لیجئے. ایسی مسجدیں، ایسے دروس، ایسی محافل جہاں پہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات کو برابری پہ سطح پہ ذکر ہوتا ہے کہ نبی تو ہماری طرح ہی ہوتے. نبی تو دیوار کے پیچھے بھی نہیں جانتا، جس کا نام محمد یا علی ہے وہ کسی چیز کا مختار نہیں ہے. اس بزم میں بیٹھنے والے لوگ جب بھی حضور کا ذکر کریں گے ایک رف انداز سے کریں گے. ان کے لہجوں میں ادب نہیں ہوگا، نام لیتے وقت محبت نہیں ہوگی. اور جہاں آپ ایسی بزم میں بیٹھتے ہیں، ایسی جگہ جمعہ پڑھتے ہیں، ایسے لوگوں کے ساتھ آپ کا تعلق ہے کہ جب بھی وہاں سرور کائنات کا نام آتا ہے تو پورے اہتمام سے نام لیں گے. جب بھی نام لیں گے ان کے لہجوں سے محبت ٹپکتی نظر آئے گی. تو یہ فرق ضرور ہوتا ہے. لہذا اپنے محافل کو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ذکر کے ساتھ جوڑا کریں. تیسری اور آخری بات، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت، اس کو معاشرے میں عام کریں. جب آپ سیرت کا چھڑکاؤ کریں گے تو آپ کی نسلیں حضور سے جڑتی چلی جائیں گی. میرے نبی کی ذات، میرے نبی کی جیسے صورت با کمال ہے ویسے میرے نبی کی سیرت بھی با کمال ہے. جیسے صورت کا حسن دیا گیا ویسے میرے نبی کو سیرت کا جمال بھی عطا کیا گیا. اور حضور زمانے میں آئے تو آتے ہی دنیا میں امت کو پیغام حضور کی ذات سے شروع ہو گیا. حضور علیہ السلام جب دنیا میں جلوہ گر ہوتے ہیں تو جانتے ہو کہ بچہ جب دنیا میں آتا ہے تو اس کی ناف کاٹنی پڑتی ہے، جس ناف کے ذریعے اس کو خون ملتا ہے، غذا ملتی ہے. لیکن آقا علیہ السلام جب دنیا میں آئے تو حضور ناف بریدہ پیدا ہو گئی. حضور کی غذا وہ خون نہیں تھا جو عمومی طور پہ بچوں کا ہوتا ہے. بچہ جب دنیا میں آتا ہے تو اس کو اٹھا کے دائی غسل کرواتی ہے، صاف کرتی ہے، جسم لتھڑا ہوتا ہے خون. میرے حضور جب دنیا میں جلوہ گر ہوتے ہیں اور حضور کو اٹھایا گیا اس نیت سے کہ دھویا جائے تو میرے نبی کا جسم خوشبوؤں سے معطر تھا اور ستھرا جسم تھا، خوشبوؤں کے ہلے آ رہی تھی. آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو جب لٹایا گیا تو میرے نبی نے دنیا میں آ کے کروٹ بدلی، اپنے گھٹنے زمین پہ رکھے، ہاتھ سمیٹے اور حضور نے اپنی جبین اللہ کے حضور سجدے میں رکھی. کیا یہ امت کے نام پیغام نہیں تھا؟ زمانے کو بتایا کہ اللہ کے قرب کا ذریعہ سجدہ ہے. ہم دیکھیں کہ ہماری زندگی میں کیا سجدے کا نور موجود ہے؟ کیا ہم 5 گانا نماز کی پابندی کرتے ہیں؟ صاحب جتنی پابندی ہم جنازوں کی کرتے ہیں کہ پہلی صف میں حاضر ہو کے جنازوں میں کھڑے ہوتے ہیں، لیکن میں کہتا ہوں جنازے کے متصل بعد نماز کا وقت آ جائے، وضو ہونے کے باوجود دیکھیں کتنے لوگ مسجد میں آ کے نماز پڑھتے ہیں. یہ اس معاشرے کے خد و خال ہے کہ جنازوں میں صفیں گننا مشکل ہوتی ہیں اور جنازے کے بعد نماز کا وقت آئے تو مسجد میں آ جائیں تو آپ حیران ہو جائیں گے. میں کہتا ہوں کہ ہماری قوم کا حال یہ کہ 12 ربیع الاول کے دن بھی مسجد نمازیوں کو ترستی ہے. 12 ربیع الاول کے دن کوئی کام نہیں ہوتا، سارا دن ہم جلوس نکال رہے ہیں، گلیوں میں جا رہے ہیں، نعرے لگا رہے ہیں، جھنڈے اٹھائیں.
لیکن جب جلوس رکے گا کہ نماز کا وقت ہے، مسجد میں نماز پڑھنی ہے، تو ایک صف کے لوگ بھی مسجد میں داخل نہیں ہوتے۔ صاحب میرے نبی نے آ کے امت کو پیغام سجدہ دیا تھا کہ اللہ کے قرب کی طرف بڑھنے کا راستہ سجدوں کے ذریعے۔ تو پھر میں اور آپ دیکھیں ہم کہاں کھڑے ہیں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام جب تشریف لائے تو عرب کی دنیا کا جو رواج تھا اور جو ماحول تھا وہ یہ تھا کہ جب اولاد ترکہ بانٹتی تو سکی ماں کو بھی ترکے میں بانٹتے تھے، اور ماں مال وراثت تھی۔ ایک بچہ جائیداد لے لیتا، ایک مال لے لیتا، ایک کے حصے میں کاروبار آتا، ایک کے حصے میں ماں آتی، اور جس کو ماں ملتی وہ ماں کو پکڑتا اور منڈی میں فروخت کرنے کے لیے کھڑا کر دیتا۔ انسانوں کی منڈیاں لگتی جیسے ہمارے ہاں جانوروں کی لگتی، اور بیٹا ماں کو کھڑا کر کے آنے والے گاہک کو بتاتا کہ یہ وزن بھی اٹھاتی ہے، کام بھی کرتی ہے، تیز رفتار بھی ہے، سمجھدار بھی ہے۔ کیوں؟ تاکہ ریٹ اچھا لگے۔ ایک آ کے ماں کو دیکھتا، قد کاٹ دیکھتا، رنگ روپ دیکھتا، وزن دیکھتا، واپس ہوتا، پھر دوسرا آتا، پھر تیسرا آتا، اور صبح سے شام تک مائیں رسوا ہوتی، منڈیوں میں نگاہیں جھکی ہوتی۔ وہ اس لیے شرمسار ہوتی کہ اس کو بیچنے والا دشمن نہیں تھا، جس کو 9 مہینے تک پیٹ میں اٹھائے رکھا یہ وہی بیٹا تھا، جس کو خون جگر دودھ کی صورت میں پلاتی رہی یہ وہی بیٹا تھا، جس کو گندگی میں لترا ہوا اٹھا کے ماں دھو کے صاف کرتی یہ وہی بیٹا تھا، جو آج ماں کا سودا کرنے کھڑا تھا، اور جب ریٹ اچھا لگ جاتا تو بیٹا درم و دینار پکڑ کے ماں پکڑا دیتا، اور قبیلے میں آ کے فخر کر کے کہتا کہ لوگوں آج منڈی کا ریٹ بڑا اچھا تھا، ماں کو اتنے میں بیچ کے آیا ہوں۔ میرے اور آپ کے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، میرے حضور نے آسمانوں سے جنت کو کھینچ کے ماں کے قدموں کے نیچے رکھا، اور اولاد کو حکم دیا کہ نادان، ماں بیچنے کی چیز نہیں ہے، تمہاری جنت اس ماں کے قدموں کے نیچے۔ یاد رکھیے گا ہمیں ان 2 رشتوں کے ساتھ جوڑا گیا، ایک ماں اور ایک باپ، یہ اول رشتے۔ اللہ کے محبوب علیہ السلام فرمایا اگر یہ 2 رشتے راضی نہیں ہیں تو سمجھ لو کہ عرش کا رحمان بھی راضی نہیں ہے۔ الجنت تحت اقدام الابوین، فرمایا جنت کو اللہ نے ماں اور باپ کے قدموں کے نیچے رکھا ہے۔ اولاد کی جنت والدین ہے، فرمایا اللہ کی رضا والدین کی رضا میں، اللہ کی ناراضگی والدین کی ناراضگی۔ یہ 2 رشتے راضی ہیں تو عرش کا رحمان بھی راضی ہے۔ آج کے دن میں اور آپ چند لمحوں کے لیے اپنے من میں اتریں، آنکھیں بند کر کے سوچیں کہ ہمارا رویہ ماں اور باپ کے ساتھ کیسا ہے۔ کیا کہیں ہم بولنے لگے تو ماں ڈر تو نہیں جاتی؟ ہم بولنے لگیں تو باپ نگاہیں جھکا تو نہیں لیتا؟ صاحب اگر یہ 2 رشتے راضی نہیں ہیں، یہ بات میں نہیں کہہ رہا، یہ کوئی مولوی نہیں کہہ رہا، یہ کوئی پیر نہیں کہہ رہا، یہ کسی ادیب کے قلم سے نکلا ہوا لفظ نہیں ہے، یہ آمنہ کے لال کی زبان سے نکلے ہوئے جملے۔ فرمایا 2 رشتے زمین پہ راضی ہو گئے تو سمجھ لو عرش کا رحمان بھی راضی ہو جائے گا۔ یار معمولی سی بات ہو جائے، پر پنچایت ہو، رشتہ دار ہوں، برادری ہو، اور بوڑھا باپ بات کرے تو بیٹا ٹوک کے کہتا ابا جی آپ کو کئی بار روکا ہے نہ بولا کریں۔ یہ ہوتا ہے کیونکہ بیٹا پڑھا لکھا ہے، بیٹے کو 4 لوگ جاننے لگے ہیں، بیٹے نے کاروبار وسیع کر لیا، بیٹے نے دولت کما لی، بیٹے نے گھر بنا لیا، تو باپ کو روک کے کہتا ابا جی کئی بار روکا ہے کہ آپ نہ بولا کریں۔ ماں گھر میں بولے، بیوی شکایت کر دے تو بیٹا ماں کو کہتا ہے اماں آپ کو 2 وقت کی روٹی چاہیے، مل رہی ہے، بس اپنی زندگی گزارے، اپنے آپ کو کیا لگے کیا ہو رہا ہے۔ نادان تو جانتا ہے اس ماں نے کتنے گھروں کے برتن دھو کے تجھے پروان چڑھایا تھا؟ تو جانتا ہے اس ماں نے کتنی گلیوں میں جھاڑو دیا تھا اور پھر جا کے تجھے پروان چڑھایا؟ جس باپ کو تو کہہ رہا ہے کہ ابا جی آپ نہ بولا کریں، آج مانا کہ یار تم نے علم حاصل کیا، آج مانا کہ تمہارے دامن میں ڈگریاں ہیں، مانا کہ جو دولت تم نے کمائی وہ تمہارے باپ نہیں کما سکے، جیسا محل ٹاؤن میں جا کے تم نے بنایا وہ تمہارے باپ نہیں بنا سکے،
میں مانتا ہوں جیسی شہرت کی بلندیاں تم نے حاصل کی وہ تمہارا باپ حاصل نہیں کر سکا، لیکن کیا تم دنیا میں ایسے ہی آئے تھے؟ کیا تمہارے نیچے بچھی ہوئی گاڑیاں ایسے ہی تھیں؟ کیا محلات جب تم آئے تھے تو منہ میں سونے کا چمچ لے کے آئے تھے؟ ذرا پلٹ کے جاؤ اس ماحول میں جب تم پہلے دن کتابیں پکڑ کے اسکول کو نکلے تھے۔ جانتے ہو اس باپ نے کتنی مشکل سے تمہاری فیس ادا کی تھی، اس نے کتنے وزن اٹھائے، کتنی گاڑیاں لوڈ کی۔ کبھی جاؤ صبح کے وقت لاری اڈوں میں چلے جاؤ، کبھی منڈیوں میں چلے جاؤ، داڑھی کے بال چٹے ہیں اور اب بھی وزن کی ٹوکریاں اٹھا رہا ہے بابا۔ کس کے لیے؟ بچوں کے لیے۔ یا رات کے پچھلے پیر کبھی چوکوں میں چلے جاؤ، سردی کی ٹھٹھرتی راتوں میں بوڑھا باپ فروٹ کی ریڑھی لگا کے رات کے 2 بجے بیٹھا ہوتا ہے اور بچے بند کمروں میں سوئے ہوتے ہیں۔ یار رات کے 2 بجے فروٹ لینے کون آتا ہے؟ لیکن وہ اس امید پہ ہوتا ہے کہ 2 درجن بھی بک گئے تو بچوں کا کچھ بن جائے گا۔ جس باپ نے تمہاری خاطر جوانی روڈ پہ گزار دی، راتیں سردیوں کی روڈوں پہ گزاری، جب اس کو بیٹے کہتے ہیں ابا جی آپ نہ بولا کریں، آپ کو بولنا نہیں آتا، تو اس کی کائنات اجڑتی ہے۔ جس ماں نے سب کچھ اولاد پہ نچھاور کر دیا، لوگوں کی باتیں سنی، لوگوں کے گندے کپڑے دھوئے، لوگوں کے گھروں میں جھاڑو دیا، لوگوں کی واش رومیں صاف کرتی رہی، جب اس کو بیٹے کہتے ہیں اماں 2 وقت کی روٹی کھا آرام سے بیٹھ، تو اس کی کائنات اجڑتی ہے کہ میں نے ان بچوں کے لیے کیا کیا اور یہ آج میرے ساتھ کیا کر رہے ہیں۔ صاحب یہ سوشل میڈیا کا دین کوئی دین نہیں ہے کہ ہم مغرب سے پڑھ لیتے ہیں کہ عالمی سطح پہ ماں کا دن ہے تو ہم دوسروں کو دکھانے کے لیے فیس بک پہ چڑھا دیتے ہیں کہ مجھے ماں بڑی یاد آ رہی ہے۔ ماں کے نام کے جملے، ماں کے نام کے اشعار، یہ اس قوم کا طریقہ ہے جن کے پاس ماں کے لیے وقت نہیں۔ بوڑھی ماں کو جمع کروا دیا، باپ کو جمع کروا دیا، کہا ان کا کیا کریں؟ انہوں نے کہا چلو سال میں 1 دن ماں کا رکھ لو، 1 دن باپ کا رکھ لو، سال کے بعد جا کے مل لیا کرو، بات ختم۔ یار ہم کیوں ان کے راستوں پہ چلیں؟ سال کے بعد ماں کا دن آئے تو اپنے فیس بک پہ لکھیں کہ ماں یاد آ رہی ہے، ماں باپ کے نام کے اشعار لکھیں۔ کیوں؟ ہم مغرب سے نہیں پوچھیں گے، ہم گنبد خضرا کے مکین سے پوچھیں گے۔ ہم مغرب کو نہیں دیکھیں گے، ہم تاجدار کائنات کو دیکھیں گے اور حضور کی دہلیز پہ جا کے پوچھیں گے حضور ماں کے دن کتنے، باپ کے دن کتنے؟ میرے حضور فرماتے ہیں صبح اٹھو، ماں باپ کے چہرے کو محبت کی نظر سے دیکھو، اللہ قبول حج کا ثواب عطا کرتا ہے۔ ہمیں ہر صبح کا آغاز ماں باپ کے دیدار سے کرنے کی تلقین کی گئی، اور ہم کہاں بھٹک رہے؟ صاحبو دیکھو میرے نبی نے والدین کو عزت دی، بیوی کو شہرت کس نے دی ہے؟ بیوی کو عظمت کس نے دی ہے؟ بیوی کو آبرو کس نے دی؟ میرے مصطفیٰ نے دی۔ حضور فرمایا تم میں سے بہترین شخص وہ ہے جو گھر والوں کے ساتھ بہتر ہے، اور فرمایا سنو سب سے زیادہ اپنے گھر والوں کے ساتھ بہتر میں محمد ہوں۔ حضور جب دنیا سے انتقال کرتے ہیں تو غالباً 9 ازواج حضور کی باقاعدہ حیات تھی، اور زندگی کا حسن یہ ہے کہ کسی ایک کو بھی میرے حضور پہ شکوہ نہیں تھا۔ حضور نے آخری کلمات جو کہے تھے دنیا سے رخصت ہوتے، آسمان کی طرف دیکھ کے کہا مالک میں نے اپنی بیویوں میں عدل کر کے دکھایا ہے، اگر قلبی طور پہ کہیں رجحان زیادہ تھا تو اس پہ میری پکڑ نہ کرنا۔ یہ آخری جملے تھے میرے حضور کے کہ مالک میں نے حق ادا کر دیا اپنی ازواج کا۔ یار آج ایک بیوی کا حق ادا نہیں ہوتا، اس پہ ظلم بھی ہو رہا ہے، اس پہ زیادتی بھی ہو رہی ہے، باپ بھی نہیں بول رہا، بیٹا بھی نہیں، ماں بھی نہیں بول رہی۔ کیوں؟ ہمارے ہاں آرزو یہ ہوتی ہے کہ ہماری بیٹی اگلے گھر میں جائے تو وہ رانی بن کے رہے، تھوڑے سے حالات تکلیف دہ ہو تو گھر میں آ کے بتائے تو باپ 10 جگہ بیٹھ کے او جی ہم تو ٹھوکر کھا گئے، ہم سے غلطی ہو گئی، ہم نے تو بیٹی کو جہنم میں ڈال دیا۔ یار وہ تیری ہے، اس لیے جو تیرے گھر میں آئی اس کا بھی کبھی سوچا ہے؟ اس کا بھی سوچنا۔ تو عرب کے لوگ بیٹیوں کو زندہ دفن کر دیتے تھے، میرے اور آپ کے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے آ کے اسی معاشرے میں حضرت فاطمہ کو محبت دے کے عرب کے لوگوں کو کہا تم بیٹیوں کو منحوس سمجھتے ہو، میری بیٹی فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے، بس میں اسی پہ آپ کو روکوں گا۔ اور 2 لمحوں کی گفتگو کر کے اختتام کرتے ہیں۔ اللہ نے اپنے حبیب کو 4 بیٹیاں دی۔ یہ عرب کے اس
رسم بد کا خاتمہ تھا عملی طور پہ. وہ کہتے بیٹی منحوس ہوتی ہے. جس گھر میں بیٹی پل رہی ہے، عرب کی تاریخ ہے کہ وہ شخص معاشرے میں قبیلے میں بیٹھنے کے قابل نہیں ہوتا. وہ کہتے یا بیٹی کو دفن کر یا پھر بیٹی کو پکڑ اور جنگل میں چلا جا، معاشرے سے کٹ جا، کیونکہ تیرے گھر میں بیٹی پل رہی ہے. لیکن میرے حضور کو اللہ نے 4 بیٹیاں دے کے عرب کو پیغام دیا، اگر بیٹی منحوس ہوتی تو کیا حبیب کو منحوس چیز دیتا میں؟ 4 بیٹیاں دی گئی. لیکن میں آپ کو روکنا چاہوں گا کہ آج کے اس معاشرے میں ہم دیکھتے ہیں کہ بیٹی کا وجود پھر بوجھ بنتا چلا جا رہا ہے. ایک بیٹی آ جائے سارے گھر میں صف ماتم بچتی ہے. بیٹا ہو جائے تو فیس بک پہ بھی ڈالیں گے، مٹھائیاں بھی بانٹیں گے، دعوتیں بھی ہوں گی. اور بیٹی آ جائے تو جیسے سانپ سونگ جاتا ہے. میرے استاد گرامی عالمی مبلغ اسلام پیرزادہ محمد رضا ثاقب مصطفی صاحب، اللہ نے ان کو خوبصورت لب و لہجہ عطا کیا ہے، اور اس وقت پوری دنیا میں زمانہ ان سے روشنی حاصل کر رہا ہے. لاکھوں لوگوں کے قبلے درست ہوئے ہیں. سادہ لہجہ ہوتا ہے لیکن باتیں دلوں میں اترتی چلی جاتی. اللہ نے ان کو وہ خوبصورت لہجہ عطا کیا، وہ درد کی دولت سے ان کو نوازا کہ آج لاکھوں لوگوں نے اپنے قبلے درست کر لیے. جوان دہلیز پیمبر پہ آ گئے ہیں ان کی گفتگو سنتے سنتے. تو آپ فرمایا کرتے ہیں کہ جیسی محبت باپ سے بیٹی کرتی ہے ویسا بیٹا نہیں کرتا. اور یہ حقیقت، گھر کی رونق، چار دیواری کی رونق، صحن کی رونق ہوتی ہی بیٹی سے. لیکن معاشرہ کہتا بیٹی نہیں چاہیے. دوسری بیٹی ہو جائے حالات اور ہوتے ہیں. تیسری بیٹی آ جائے تو بیوی سے شوہر کا رشتہ ختم ہو جاتا ہے. ساس بھی بات کرنا چھوڑ دیتی ہے، نندے بھی تانے دیتی ہیں. وجہ یاد رکھیے گا، معاشروں میں جب برائیاں جڑ پکڑتی ہیں تو اس کے کچھ اسباب ہوتے ہیں. میں نے پڑھا کہ عرب کی دنیا میں بیٹی کو دفن کرنے کا رواج کیسے پڑا. تو وہ کہتے ہیں کہ عرب کے شعراء ننگی شاعری کرتے تھے، فوش. کسی کی بہن بیٹی خوبصورت ہوتی تو اس کے اعضائے جسمانیہ کے ساتھ اشعار لکھتے اور پھر مشاعروں میں بیٹھ کے پڑھتے وقت بتاتے کہ یہ اشعار فلاں کی بیٹی کے ساتھ ہے، یہ اشعار فلاں کی بہن کے ساتھ ہے. پھر عرب کے لوگ غیرت مند بھی تھے. تو کسی باپ نے بیٹی کو پیدا ہوتے ہی گڑھا کھود کے دفن کر دیا کہ کل جو اس کے ساتھ کوئی اشعار لکھے گا اور مجھے شرمندگی ہوگی تو میں آج اس کا خاتمہ کر دیتا ہوں. تو کتب میں آتا ہے کہ یہ بعد میں پورے عرب میں رواج پڑ گیا. ایک بد عمل کی وجہ سے بیٹیوں کو دفن کرنے کا رواج پڑا. آج کیا وجوہات ہیں کہ باپ بیٹی کو قبول نہیں کرتا، بیٹے کو کرتا ہے. بیوی کو دھمکی دی جاتی ہے اگر اب تیری بیٹی ہوئی تو رشتہ ختم ہو جائے گا. ہم نے معاشرے میں دیکھا ہے 3 بیٹیاں ماں کو دے کے شوہر کہتا چل نکل جا گھر سے. بھائی کیوں نکالا؟ کہتے ہیں بیٹی آتی ہے بیٹا نہیں دیتی. وَالَّذِي يُصَوِّرُكُمْ فِي الْأَرْحَامِ كَيْفَ يَشَاءُ، وہ اللہ ہے جو ماں کے پیٹوں میں صورتیں بناتا ہے. اور پھر اگر ہم طبی نقطہ نظر سے دیکھیں تو بیٹا نہیں ہو رہا تو کمزوری مرد کی ہے، عورت کی نہیں ہے. لیکن مرد اپنی کمزوری بھی عورت کے کھاتے میں ڈال رہا ہے کہ بیٹی آ رہی ہے تو تو نکل جا. تعلق ختم کر دیا، ساس سے بولنا چھوڑ دیا، گھر میں اس کو اجنبیت محسوس ہونے لگی. اور بیٹیاں دے کے کہا تو رخصت ہو جا. مرد دوسری شادی کرے گا کیونکہ بیٹا نہیں ہو رہا. اس سے وجہ بیٹیوں کو اتنا منحوس کیوں سمجھا جا رہا ہے اس معاشرے میں، جبکہ ہم ہیں اسلامی معاشرہ. اس کی ایک ہی وجہ اس وقت دور کی سمجھ آتی ہے کہ ہمارے ہاں شادیوں کے اوپر جو جہیز کا مطالبہ ہوتا ہے اس نے ایسے جڑ پکڑ لی معاشرے میں کہ جس کے گھر میں 2 بہنیں جوان ہیں اور ابھی شادی نہیں ہو رہی اور اللہ اس کو 2 بیٹیاں بھی دے دے، وہ سمجھتا میری زندگی تو گئی نا، پہلے بہنوں کا جہیز بناؤں گا پھر بیٹیوں کا بناؤں گا. معاشرہ بغیر جہیز کے رشتہ قبول ہی نہیں کرتا. ہم نے دیکھا لوگ اتنی لسٹیں بنا کے دے دیتے ہیں. اب کیا دیں گے جہیز میں؟ پہلے جا کے لوگ گھر میں ماحول کو دیکھتے ہیں، کہاں جا رہے جی رشتہ دیکھنے جا رہے ہیں. ہمارے ہاں یہ جو پنجاب کا خطہ ہے، میرا تعلق KPK کے ساتھ ہے، ہمارے ہاں ایسی کوئی رسم نہیں.
نہ جہیز کا تصور ہے، نہ رشتوں کے دیکھنے کا یہ انداز ہے جو یہاں ہم نے اس پنجاب کے خطے میں دیکھا۔ لوگ تیاری کر کے جا رہے ہیں، کہاں جا رہے ہیں؟ یہ رشتہ دیکھنے جا رہے ہیں۔ داماد بھی جمع کر لیے، بیٹے بھی جمع کر لیے، بہویں بھی اکٹھی کر لی، اور پوری گاڑی بھر کے جا رہی ہے، اور وہاں جا کے بیٹھیں گے۔ پھر اگلے کی بیٹی تیار ہو کے پانی لے کے آئے گی، پھر جتنے ساتھ گئے ہوں گے سر سے پاؤں تک عورت کو دیکھتے ہیں۔ شرم نہیں آتی؟ ایسے سودے لوگ جانوروں کے کرتے، ایسے تو منڈیوں میں جانور بکتے ہیں کہ آپ اس کو چلائیں ذرا، اس کی آنکھیں دیکھیں، اس کا قد دیکھیں، اس کا جسم دیکھیں، گوشت کتنا ہوگا۔ یار انسانوں کے سودے جانوروں کی طرح کرتے ہو۔ میں نے دیکھا ہے کہ جو عزت دار باپ ہوتا ہے، جب بیٹی آتی ہے تو اس کی نظریں جھکی ہوتی ہیں کہ اب یہاں 10 لوگ اس بیٹی کو دیکھیں گے۔ بھائی غیرت کی وجہ سے گھر سے باہر نکل جاتا ہے، لیکن معاشرہ مجبور کرتا ہے۔ بھائی کیا کرتا ہے، باپ کیا کرتا ہے، کاروبار کیا ہے، او یار یہ ریکارڈ تو نیب والے جمع کرتے ہیں، تم کیوں کر رہے ہو؟ تمہیں کیا ضرورت پڑ گئی؟ یہ اس سے سمجھتے ہیں کہ اس کی مالی پوزیشن کیا ہے، جہیز میں کیا دیں گے، کیا مل سکتا ہے۔ پھر بعد میں آ کے بیٹھ کے کہتے ہیں کہ حالات بڑے خراب ہیں، معاشرہ بڑا خراب ہے، چوریاں ڈکیتیاں، 2 نمبر مال۔ اور صاحب جیسا بیج بو گے کاٹو گے بھی ویسا ہی۔ مجھے بتاؤ آپ کی پوری بستی میں ایک گھر مجھے بتا دو جو بیٹے کے لیے رشتہ دیکھنے گیا ہو اور بیٹی کے گھر جا کے پوچھا ہو کہ بتاؤ بیٹی نماز پڑھتی ہے؟ آپ پوری بستی میں مجھے ایک گھر نہیں دکھاؤ گے۔ کسی نے جا کے بیٹی والے گھر میں پوچھا ہو کہ بیٹی سر پہ دوپٹہ رکھتی ہے؟ یہی پوچھیں گے کاروبار کیا ہے، باپ کیا کرتا ہے، بھائی کیا کرتے ہیں، مکان کیسا ہے۔ صاحب جیسے بیج بو گے فصل ویسی اگے گی۔ دنیا کے لالچ میں کرو گے، آگے جو نسل چلے گی وہ بھی دنیا داری ہوگی۔ مسجدیں آباد نہیں ہوں گی، پھٹے آباد ہوں گے۔ مسجدیں آباد نہیں ہوں گی، گراؤنڈ آباد ہوں گے، کتوں کے میلے آباد ہوں گے۔ دیندار طبقہ چاہیے تو ماں دیندار لے کے آؤ۔ تو ہم نے جہیز کی رسم میں ایسی جڑ پکڑی کہ بچیوں کے وجود پھر معاشرے پہ بوجھ بنتے چلے جا رہے ہیں۔ اٹھیے یار، جوان لوگوں کم از کم یار چھوڑو اس بوجھ کو۔ آپ گھر کا بوجھ دوسروں کے کندھوں پہ کیوں ڈال رہے ہیں؟ کمرے پہلے خالی کر کے رکھے ہوئے، یہاں شادی ہوگی تو سامان آئے گا۔ جب تک شادی نہیں ہوئی زندگی نہیں گزر رہی۔ اگر شادی کے پاس بھی 10-20 سال ہوں گے تو صاحب وہ بھی تو نکل جائیں گے۔ یار جوان ہے، محنت کر۔ آج لوگ دکھی ہیں جس کے گھر میں 2 بیٹیاں 3 بیٹیاں ہیں، باپ بوڑھا ہے۔ ہم نے دیکھا مرتے وقت لوگ ایڑیاں رگڑتے ہیں، اور بوڑھا باپ کہتا مجھے مرنے کا خوف نہیں، پریشانی اس کی ہے کہ بعد میں بیٹیوں کا کیا بنے گا۔ یار کیسے مسلمان ہیں کہ بندہ مرتے وقت بھی سکھ سے نہیں مر سکتا، اسے پھر بھی بیٹیوں کا جو ہے وہ پریشانی اور بیٹیوں کے حالات تڑپا رہے ہیں۔ مرتے وقت بھی اس کو فکر مرنے کی نہیں ہے، اس کو بیٹیوں کی فکر ہے۔ کم از کم معاشرے کو اس ڈگر پہ لے کے جاؤ کہ ایک بوڑھا شخص مرنے لگے تو وہ کم از کم سکون سے مر تو سکے، اس کو پتا ہو کہ معاشرہ ہے، اس میں فرشتہ صرف لوگ بھی رہتے ہیں۔ آپ کسی غریب کا سہارا بنے، آپ کسی بیوہ کا سہارا بنے، آپ جا کے اس کو تسلی دے کہ میں جوان ہوں، اپنے گھر کا سامان خود بناؤں گا، آپ فکر نہ کریں گے۔ پھر جو رات کے پچھلے پیر اس بوڑھی ماں کے لبوں سے دعائیں نکلیں گی، جو بوڑھا باپ تمہیں رات کے پچھلے پہر اٹھ کے دعائیں دے گا، تم سوچ بھی نہیں سکتے ہو، وہ دعائیں سیدھی عرش مولا تک جاتی۔ کسی کو سکھ دیں، کسی کو تسلی دیں، کسی کے دل پہ مرہم رکھیں۔ یار جوانوں 2-4 برتن کم بھی ہوں گے تو کیا ہوگا؟ اصل کچھ چیزیں ہوتی ہیں معاشرے میں، آپ کسی کے ہاں مہمان بن کے جائیں نا تو لوگ کھانا لگاتے ہیں، ٹیبل سجتا ہے تو 2-4 مہمان ہوتے ہیں اور پورے گھر کے برتن جمع کر دیتے ہیں۔ بندہ پوچھے صاحب کھانے والے 2 لوگ ہیں، 4 لوگ ہیں، اتنا کچھ رکھا؟ تو فیشن بن گیا معاشرے کا۔ وہ جی یہ سالن کے لیے پلیٹ ہے تو اس میں آپ نے چاول ڈالنے، تو اس میں جو ہے وہ آپ نے میٹھا لینا ہے، تو اس میں آپ نے آئس کریم لینی ہے۔ پہلے بیٹھیں گے تو گلاس اور ہوں گے، کھانے کے ساتھ گلاس اور ہوں گے، کھانے کے بعد پانی مانگیں گے تو گلاس اور ہوں گے۔ مجھے بتاؤ جس پلیٹ میں سالن کھایا اس میں چاول کھانا مکروہ ہو گئے؟ جس گلاس میں پہلے پانی پیا اس میں دوبارہ پی لیا تو مکروہ ہو گیا؟ یہ چیزیں جوان جا کے دیکھتے ہیں تو خواہش کرتے ہیں کہ چلو میری بھی شادی ہوگی تو اتنے برتن میرے گھر بھی آئیں گے۔ ہم نے گھر کا بوجھ دوسروں کے کندھوں پہ ڈال دیا۔ اٹھیے
میلاد والے آقا کا پیغام یہ ہے کہ لوگوں کے لیے زندگی آسان کرو، کسی کو سکھ دے دو، کسی کے دل کے اوپر مرہم رکھو۔ حضرت سیدہ فاطمہ سے بڑھ کے کس کی بیٹی ہے؟ کیا دیا تھا حضور نے جہیز میں؟ وہ جو چند چیزوں کا ذکر ملتا ہے وہ حضور نے نہیں دیا۔ حضرت علی حضور کی کفالت میں تھے، حضرت علی کے پیسے حضور کے پاس تھے، اور حضور چونکہ فاطمہ کے بھی باپ تھے اور علی بھی حضور کی تربیت میں تھا، وہ جو چند چیزیں خریدی گئی تھی وہ حضور نے اپنی طرف سے بطور جہیز کے نہیں دی تھی، وہ علی کی رقم سے علی کے لیے بنائی گئی۔ حضور کی بیٹی زمانے سے نرالی بیٹی ہے، کچھ بھی نہیں تھا گھر میں، سارا دن خود چکی پیستی رہتی، ہاتھوں میں چھالے پڑ جاتے، لیکن اس بیٹی کی عزت کا عالم یہ کہ حشر کا دن ہوگا، پل صراط سے گزرنے لگے گی، آواز آئے گی اہل معاشر اپنی نظریں جھکا لو، مالک کیا ہونے والا ہے؟ کہا محمد کی بیٹی کی سواری گزرنے والی ہے۔ عزت عظمت انسان کو عمل سے ملتی ہے، گھر سے سامان سے نہیں ملا کرتی۔ میں اللہ کی بارگاہ میں دعا کروں گا اللہ انہی کلمات کو اثر بنا کے دلوں میں اتار دے، مجھے اور آپ کو اللہ برکات سے مالا مال فرمائے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک ایک سنت پہ عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ المبین۔